اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، کس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد تمام انسانوں کو ایک نئی دنیا اور ایک نئے جہان میں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ نئی دنیا اور نیا جہاں یا تو بہت زیادہ خوبصورت ہوگا یا پھر بہت زیادہ ہولناک اور عبرتناک ہوگا۔ سب سے زیادہ پروں والا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جب قرب قیامت یہ فرشتہ سور پھونکے گا تو کس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے، اور کس طرح دنیا کے تمام انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، اور کس طرح یہ دنیا تباہ و برباد اور فنا ہونا شروع ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قیامت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو سور دیا گیا ہے یہ سور کتنا بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کون موت دے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب مر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتے ہیں۔ ان 4 بڑے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ آپ سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ پر عطا فرمائے ہیں۔ آپ کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں، اور ایک پر 7 آسمان کے اوپر، اور ایک پر سے آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ معزز ناظرین، ان 4 بڑے فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے درمیان 7 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، اور وہاں اس قدر نور ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جن کو نور سے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ذرا سی بھی اپنی مرضی نہیں کرتے، جو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے یہ بس اس کے مطابق چلتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتے ہیں جن کو خاص کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، جن کے نام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام جس جگہ موجود ہیں وہاں ان کی پیشانی کے بالکل سامنے لوح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوح محفوظ پر تحریر فرما دیتا ہے، اور پھر وہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی سے آ کر ٹکراتی ہے تو لوح محفوظ پر نظر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پڑھتے ہیں، پھر وہ حکم جس فرشتے کے لیے ہوتا ہے اس فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم کو دوسرے فرشتوں تک پہنچانے کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا، اور اس سور کو پیدا فرمانے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے تب سے لے کر قیامت تک حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور سور پھونکنے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور ہر وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمین و آسمان کے مقابلے میں سور بہت بڑا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تعداد کے برابر اس میں سوراخ ہیں، اور یہ سور اتنا بڑا ہے کہ تمام زمین و آسمان اس سور کے اندر سما جائیں گے۔ معزز ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش برسانا، ہواؤں کو چلانا اور دیگر معاملات کو سنبھالنا ہے، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کو تمام انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد تمام انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا اور وحی کو پہنچانا اور لشکروں کی مدد کرنا ہے، اور قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
جب قرب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی اور قیامت قائم ہونے میں 40 سال رہ جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ روح زمین میں ایک ٹھنڈی اور میٹھی ہوا چلائے گا جو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس سے تمام تر مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر رہ جائیں گے وہ 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ معزز ناظرین، زندہ رہنے والے لوگ اس زمین کے اوپر 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور یہ لوگ جانوروں کی طرح سڑکوں پر زنا کریں گے، اور ہر طرف کفر و شرک ہوگا، اور اللہ رب العزت کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس دنیا کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ شروع میں اس سور کی آواز بہت ہی زیادہ سریلی اور میٹھی ہوگی، جس کو تمام لوگ کان لگا کر سنیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اتنی خوفناک ہو جائے گی جس سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور دماغ پھٹنے لگیں گے اور لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اس قدر تیز اور ہولناک ہو جائے گی کہ زمین پھٹ جائے گی اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اس طرح قیامت قائم ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، جب یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے 4 مقرر فرشتے باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کریں گے، تیری پاک ذات جو ہمیشہ باقی رہے گی اور 4 بڑے فرشتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تینوں بڑے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھے گی کہ اے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اب کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا رب العالمین، تیری پاک ذات جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور میں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے اسرافیل علیہ السلام، تو بھی مر جا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ معزز ناظرین، اس وقت کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی چیز بھی باقی نہ رہے گی۔ پوری کائنات فنا ہو جائے گی اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے آج کے جس کی آج کے دن بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ؟ جب اللہ تعالیٰ کی اس بات کا کوئی بھی جواب دینے والا باقی نہ ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ آج کے دن اس خدائے واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ معزز ناظرین، بے شک ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت ایک لمبا عرصہ تاریخی اور سناٹے کے اندر گزر جائے گا۔ یہ عرصہ اتنا لمبا ہوگا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو پھر سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا اور سور کو پیدا کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکنا شروع کریں گے۔ تو اس وقت تمام کے تمام ہم انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور تمام انسانوں کی ہڈیوں پر گوشت دوبارہ چڑھ جائے گا اور ان کے اندر جان داخل ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز فرمائے گا، اور اس دنیا میں وہی بچ پائے گا جو اس دنیا میں نیک کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر جائے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ ننگے بدن اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب تمام لوگ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور وہ میدان محشر ہوگا۔ تمام کے تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس دن تمام لوگ 2 گروہوں کے اندر بٹ جائیں گے۔ ایک طرف وہ گروہ ہوگا جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی عیش و عشرت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزاری ہوگی، جو کہ سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔